اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 26 ہے، تاریخ 13 اگست 2020 عیسوی اور دن جمعرات۔ آج ہم نے مشقی سوال کرنے ہیں، سوال نمبر 3، 5، 6، 8 اور 11، جسے آپ رجسٹر پر لکھیں گے۔ ہماری نظم چل رہی ہے مل کے رہو۔ آج ہم اس کے مشقی سوال کریں گے، آپ اسے رجسٹر پر لکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ کتاب صفحہ نمبر 94 پر مشقی سوال نمبر 3 ہے۔ سوال لکھا ہوا ہے، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ اعراب سے مراد وہ علامات ہیں جو ہم لفظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں زیر، زبر، ساکن اور تشدید ہم استعمال کرتے ہیں۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے انسان، الف کے نیچے زیر آئے گی، نون ساکن اور سین کے اوپر زبر۔ پھر لفظ ہے ملت، ملت نے لام پر تشدید آئے گی اور میم کے نیچے زیر، ملت۔ پھر لفظ ہے شامل، میم کے نیچے زیر اور شین پر زبر پڑیں گے۔ پھر لفظ ہے اصول، الف پر بھی پیش ہے اور سات پر بھی پیش ہے، اصول۔ پھر لفظ ہے لہو، ہے پر پیش پڑیں گے۔ پھر لفظ ہے چمن، چے اور میم دونوں پر زبر لکھیں گے۔ پھر لفظ ہے محبت، محبت نے میم پر زبر، ہے پر زبر، بے پر تشدید اور تے ساکن ہے۔ پھر لفظ ہے تسبیح، تسبیح میں بے کے نیچے زیر اور یہ اور ہے دونوں ساکن ہیں۔ اگلا سوال نمبر 4 ہے، نظم مل کے رہو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ ہم نے جو نظم پڑھی اس کے مطابق ہم نے نیچے نامکمل مصرعے لکھے ہوئے ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے۔ الف لکھا ہوا ہے، کتنی ڈیش دے کے یہ وطن پایا ہے۔ دوسرا ہی شعر تھا، اس کا مصرعہ لکھا ہوا ہے، کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے۔ اس میں شامل ہے ڈیش کا لہو یاد کرو، شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو ڈیش جاؤ گے، آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے۔ ڈیش ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ یہ مصرعے نامکمل تھے جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پھر آگے سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں، اور بعد میں آپ ان الفاظ کو اپنے رجسٹر پر جملوں کی صورت میں لکھیں گے۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے برباد، برباد کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ آباد۔ پھول، کانٹا، ہدایت، گمراہی، دنیا، آخرت، پیار، نفرت، لڑائی، صلح، شہید، غازی، رسوائی، عزت۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی لفظ کے بہت زیادہ مترادف الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے متضاد الفاظ بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ان کے متضاد الفاظ اگر اس کے علاوہ کچھ پتہ ہیں تو آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں، اور ان کو لکھنے کے بعد آپ جملوں میں استعمال کریں گے۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، نیچے سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ دوسری سطر میں تحریر کریں۔ جیسا کہ ہم نے قافیہ پڑھا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ قافیہ، شعر میں جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے چمن، چمن کا ہم آواز الفاظ ہے وطن۔ بکھر، نکھر، سامان، پہچان، اصول، رسول، کھل، مل، ناز، باز، برباد، یاد۔ سوال نمبر 8 لکھا ہوا ہے، درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کریں، یعنی مذکر مونث کی ان کی وضاحت کرنی ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مونث ہے۔ مذکر اور مونث کے بعد ہم نے ان کی پہچان کروانی ہے تذکیر و تانیث کی۔ تذکیر و تانیث ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اسم مذکر لکھ رہے ہیں تو جملہ لکھتے ہوئے اس کا فعل بھی مذکر ہی لکھیں گے، اس کو ہم تذکیر و تانیث کہتے ہیں کہ اگر مذکر اسم ہے مذکر فعل لکھیں گے، مونث اسم ہے تو مونث فعل لکھیں گے۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے قربانی، قربانی مونث اسم ہے تو ہم اس کا جملہ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ کی لکھا، اس کا مطلب یہ مونث اسم تھا۔ اگلا لفظ ہے چمن، چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ، تو یہ مذکر اسم ہے، اس کے جملے میں آپ اس کو مذکر ہی ظاہر کریں گے، سارا چمن خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ پھر لفظ ہے وطن، وطن مذکر اسم ہے، میرا وطن بہت خوبصورت ہے، اس کا جملہ آپ لکھیں گے۔ پھر اگلا لفظ ہے ناز، ناز بھی مذکر اسم ہے، مجھے اپنے وطن پر ناز ہے۔
پیار، پیار بھی مذکر اسم ہے، اس کا آپ جملہ لکھیں گے میرا پیار میرے وطن کے لیے ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے دنیا، دنیا ایک مونس اسم ہے، تو آپ اس کو جملے میں بھی مونس ہی ظاہر کریں گے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے قوم، قوم بھی مونس اسم ہے، تو آپ اس کو مونس ہی ظاہر کریں گے، پاکستانی قوم بہت بہادر ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے اصول، اصول مذکر اسم ہے، تو آپ اس کا جملہ لکھیں گے میرا اصول ہے کہ میں کسی پر دوسری بار اعتبار نہیں کرتا۔ ان جملوں کے علاوہ آپ خود سے جملے بھی لکھ سکتے ہیں جن میں آپ نے ان الفاظ کی تذکیر و تانیث کو واضح کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 کے بعد ہم نے سوال نمبر 11 کرنا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ اب آپ مشل سے 10 الفاظ ردیف کی طرح وضع کریں۔ اب ردیف کیا ہے؟ اس سے پہلے پیج پر اس لفظ کی وضاحت کی گئی ہے۔ کتاب صفحہ نمبر 95 پر اس کی وضاحت کو پڑھیں گے۔ ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دینا یا الفاظ وضع کرنا۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہوئے لغت میں الفاظ کی ترتیب میں یہ بات ملاحظہ کی ہوگی کہ تمام الفاظ الف بائی ترتیب میں لکھے گئے ہوتے ہیں، یعنی پہلے الف والے سارے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، پھر بے والے، پھر تے والے، پھر اسی ترتیب سے آگے پہلے الف والے الفاظ بنتے ہیں، پھر بے، اور اسی ترتیب سے دوسرے حرفوں سے۔ نیز الف سے بننے والے لفظ الف مدہ ترتیب میں دیا جائے گا، اور الف بے سے بننے والا لفظ اب ترتیب کے حوالے سے بعد میں آئے گا، جیسے کتاب، ابتدا، شاعر، بات، روشنی کو الف بائی ترتیب کی صورت میں یوں مرتب کیا جائے گا۔ الف بائی ترتیب میں لکھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے الف والا لفظ لکھیں گے، تو الف والا لفظ ہے ابتدا، ابتدا لکھا، پھر دوسرا لفظ بے سے ہے تو بے سے ہے بات، پھر روشنی، شاعر، کتاب، یعنی الفاظ کی ترتیب جو ہم حروف تہجی کی ترتیب سے لکھتے ہیں اس کو الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ ردیف وار الفاظ وضع کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں آنے والے حرف سے اگلے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر الف سے بننے والے 2 الفاظ موجود ہیں تو ہم اس سے اگلا حرف دیکھیں گے، یعنی الف کے بعد ہم بے والا حرف دیکھیں گے، تو جس حرف میں بے پہلے آیا ہوگا ہم اس حرف کو پہلے لکھیں گے۔ مثلا اجازت سے بننے والے لفظ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا پہلا حرف تے ہوگا، جیسے تاریخ۔ اسی طرح ایک لفظ کی ردیف سے اگلا اور اس لفظ کی ردیف سے اس سے اگلا لفظ بننے والا دیکھا جاتا ہے اور اسے کسی حد تک پھیلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم پہلی کلاس میں ہم نے الفاظ کی زنجیر پڑھی تھی اور اس میں ہم آخری حرف سے نیا لفظ بناتے تھے، جیسے اجازت، تے آخری حرف ہے تو تے سے تاریخ، خے آخری حرف ہے تو خے سے خامی، میم کے بعد چھوٹی آخری حرف ہے تو چھوٹی کے ساتھ یقین، نون آخری حرف ہے تو نصاب، اسی طرح آگے۔ الفاظ ایک لفظ اجازت کی ردیف سے سلسلہ در سلسلہ وجود میں آئے ہیں، یعنی ایک لفظ اجازت سے اگر آپ کو سوال آئے کہ آپ نے ردیف کے حوالے سے ان الفاظ کو وضع کرنا ہے تو ہم آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں گے۔ اب سوال ہے ہمارا کہ مشل سے 10 الفاظ ردیف وار لکھنے ہیں، تو مشل کے آخر میں لام ہے، لام سے ہم نیا لفظ بنائیں گے لٹو، پھر لٹو کے آخر میں واؤ آتا ہے، واؤ سے وعدہ، اسی طرح 10 الفاظ آپ نے مکمل کرنے ہیں اپنے رجسٹر پر۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اپنا گھر کا کام مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔